نصاب اردو کی کتاب ہے، اس کے حصہ غزل میں سے غزل نمبر 2، جس کے شاعر ہیں خواجہ حیدر علی آتش۔ آج ہم ان کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جب کسی سبق کو پڑھتے ہیں اس سے پہلے مصنف کا تعارف، نظم پڑھے یا غزل پڑھے تو شاعر کا تعارف لازمی پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امتحانی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو کم و بیش 2 سے 3 نمبر کے جو MCQs ہیں وہ آپ سے شاعر یا مصنف کے حالات زندگی میں سے پوچھ لیے جاتے ہیں۔ تو خواجہ حیدر علی آتش کے تعارف کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ ہم نے ان کے تعارف کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ خواجہ حیدر علی آتش کب اور کہاں پیدا ہوئے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پر لکھا جا چکا ہے کہ خواجہ حیدر علی آتش 1764 یعنی 1764 میں پیدا ہوئے اور 1846 میں آپ کا وصال ہے۔ 1764 ان کا سن پیدائش بنتا ہے اور 1846 ان کا سن وصال بنتا ہے۔ تو عزیز طلباء، خواجہ حیدر علی آتش کا جو تعارف ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہ جو غزل ہے، چونکہ غزل کا عنوان نہیں ہوتا تو اس اہتمام کے ساتھ نہیں لکھا تاکہ آپ غلطی پر نہ چلے جائیں۔ غزل کا جو پہلا مصرع ہے یا مصرع اولا ہے، مطلب کا وہ یہ ہے کہ رخو زلف پر جان کھویا کیا۔ تو اس غزل کو تشریح تو ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے چونکہ شاعر کا تعارف بہت ضروری ہے۔ تو خواجہ حیدر علی آتش کے تعارف کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ ہے شخصی تعارف، دوسرا ہے ادبی تعارف اور پھر ان کی تصانیف۔ یہ بالکل وہی اسلوب ہے جو آپ کتاب میں بھی پڑھیں گے کہ جو پہلا پیراگراف ہوتا ہے اس میں شاعر کا جو شخصی تعارف ہوتا ہے، دوسرے میں اس کا ادبی، پھر آخر میں تصانیف بتائی جاتی ہیں۔ تو شخصی تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، خواجہ حیدر علی آتش کا جو نام ہے وہ ہے حیدر علی، آپ کا جو تخلص ہے وہ ہے آتش، اور والد کا نام ہے خواجہ علی بخش۔ یہ جو لفظ آتش ہے، چونکہ ہمارے ہاں یہ غلط العام ہے، ہم اس کو آتش پڑھتے ہیں، اس کا جو درست تلفظ ہے وہ ہے آتش، تے کے اوپر زبر ہے۔ تو آپ کا نام حیدر علی، تخلص آتش، والد کا نام ہے خواجہ علی بخش۔ آپ اودھ پور کی جو ریاست ہے ہندوستان کی، اس کے شہر فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آباء و اجداد عرب سے ہجرت کر کے اودھ یعنی ہندوستان میں تشریف لائے، اور جس زمانے میں آپ کے آباء و اجداد ہندوستان آئے وہ شجاع الدولہ، نواب شجاع الدولہ کا زمانہ تھا، یعنی ان کے والد خواجہ علی بخش شجاع الدولہ کے زمانے میں ریاست اودھ میں تشریف لائے، اور یہاں پر ہی خواجہ حیدر علی آتش کی پیدائش ہوئی۔ چونکہ آپ کا جو تعلق ایک غریب خاندان کے ساتھ تھا تو روزگار کے حصول کے لیے آپ نے نواب مرتضیٰ تقی خان کے ہاں ملازمت اختیار کی جب آپ جوان ہوئے۔ پھر چونکہ کم عمری میں ہی آپ کو شعر و شاعری کا شوق تھا تو اس شوق کو مزید تقویت دینے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے آپ نے غلام حمدانی مصنفی کی شاگردی اختیار کی، جن سے آپ غزل گوئی میں یا شعر و شاعری میں اصلاح لیا کرتے تھے۔ پھر اگر آپ کے ہم اثروں کی بات کی جائے، جو آپ بات کریں تو ایک بہت بڑا نام ہے شیخ امام بخش ناصر کا۔ یہ آپ ہی کے زمانے کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں اور وہ غزل گوئی میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں، لیکن مرزا اسد اللہ خان غالب خواجہ حیدر علی آتش کو شیخ امام بخش ناصر پر ترجیح دیتے ہیں کہ جو شعری اسلوب ان کا ہے وہ امام بخش ناصر کے ہاں نہیں ملتا۔ بہرحال یہ ان کا ایک شخصی تعارف ہے جو آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور سارے نکات بھی موجود ہیں، اس کو آپ لکھ سکتے ہیں اور اپنی کتاب میں انڈر لائن بھی کر لیں۔ جی بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں خواجہ حیدر علی آتش کے ادبی تعارف کی طرف کہ جو انہوں نے شعر و شاعری کی ہے وہ کیسی تھی، ان میں کیا خوبیاں پائی جاتی تھی اور ان کی طبیعت بھی کیسی تھی۔ ایک تو ہم جانتے ہیں کہ آپ غزل گو شاعر ہیں، کہ آپ کی جو وجہ شہرت ہے وہ غزل گوئی ہے۔ پھر جو ان کی غزل میں خوبیاں پائی جاتی ہیں، یہ چیزیں ان کی طبیعت میں بھی موجود تھیں۔ سب سے پہلے ہے تغزل۔ تغزل بیٹا کہتے ہیں کہ ایک غزل لکھنے کے لیے جب غزل لکھی جاتی ہے تو اس کے اندر جو شعری خوبصورتی پائی جائے یا
جو اہل لغت کے ہاں، اہل زبان کے ہاں جو جو خوبیاں کسی غزل میں ہونی چاہیے وہ خواجہ حیدر علی آتش کی غزلوں میں موجود تھی۔ تغزل کے بعد ان کی جو شاعری، اس میں آپ کو ان کی طبیعت میں بھی پایا جاتا تھا فقر و غنا۔ فقر کہتے ہیں، یہ لفظ فقیر سے نکلا ہے۔ فقیر کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ کی ڈیفینیشن، ایک تعریف دیتے ہیں کہ الفقیر الذی لا یسأل، فقیر وہ ہوتا ہے جو کسی سے سوال نہیں کرتا۔ ان کے اندر، طبیعت کے اندر فقر و غنا یعنی بے نیازی پائی جاتی تھی۔ وہ دنیا داروں کے یا بادشاہوں کے قصیدے لکھ کے پیسے بٹورنے والے نہیں تھے۔ اس کے بعد ہے توکل۔ توکل کہتے ہیں بھروسہ۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ پر ایک اعتماد پایا جاتا تھا، کیونکہ قلندرانہ ان کا مزاج تھا، دنیا والوں کے پاس جا کر اپنی حاجات کو بیان نہیں کرتے تھے۔ تصوف کہتے ہیں بیٹا صوفیزم کو، کہ جو صوفیہ کرام کا زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنی دھن میں مگن رہتے تھے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی سوچ میں رہنا، دنیا والوں کے پاس کم جانا۔ تو یہ بھی ان کے اندر ایک خوبی پائی جاتی ہے، دنیاوی بے ثباتی۔ بے ثباتی سے مراد یہ ہے کہ دنیا ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں ہے۔ یہ بھی چیزیں ان کے اندر، ان کی شاعری میں، طبیعت میں بھی پائی جاتی تھیں کہ وہ بتاتے تھے کہ دنیا ایک فنا ہونے والی چیز ہے۔ پھر ہے عزیز طلباء قناعت پسندی۔ قناعت کہتے ہیں کہ جتنا ملے اس پر صبر کر لینا۔ چونکہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی طبیعت ایک قلندرانہ مزاج کے وہ مالک تھے، تو لہٰذا جتنا ان کو ملتا تھا اس پر وہ صبر و شکر کرتے تھے، نہ کہ دوسرے دیگر شعراء کی طرح جو مختلف بادشاہوں کے قصیدے لکھ کر ان سے انعام حاصل کرتے تھے۔ پھر ہے درویشانہ رنگ، وہی جو فقیرانہ بات ہوئی ہے وہی رنگ ان کی شاعری کے اندر، طبیعت کے اندر بھی موجود تھا۔ اخلاقی مضامین، انہوں نے اخلاقیات کو بھی اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے اور زیادہ سے زیادہ شاعری میں اخلاقی مضامین کو بیان کیا، تاکہ جو قاری ہیں، پڑھنے والا ہے یا سننے والا، اس کے اندر جو اخلاقیات کی صفت ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے کہ ان کے اخلاق مزید بہتر سے بہتر ہو سکیں۔ اگر شعری خصوصیات کی بات کریں، کیونکہ شاعری ایک بہت ضروری اور ایک مشکل کام بھی ہے، تو ان کے اندر جو خصوصیات شعروں میں پائی جاتی تھی خواجہ حیدر علی آتش کی، وہ سب سے پہلے ہے رجائیت۔ بیٹا رجائیت رجا سے نکلا ہے، اس کو کہتے ہیں امید، کہ ان کی شاعری میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے غزل ہو یا کوئی بھی صنف شاعری میں انہوں نے طبع آزمائی کی ہے، آپ کو امید کا ایک پہلو پایا جائے گا، امید ملے گی، نا امیدی کی فضا بہت کم ہوتی ہے۔ پھر ہے سادگی، کہ سادہ الفاظ میں ایک بہت بڑے موضوع کو اچھے انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ پھر ہے سلاست۔ سلاست سلیس سے نکلا ہے کہ آسان لفظوں کا استعمال کرتے تھے، سادہ زبان، آسان لفظوں سے بڑے معنی جو ہے وہ سمجھا دیے جاتے تھے۔ پھر ہے نادر تشبیہات، ایسی تشبیہات اور استعارات انہوں نے استعمال کیے ہیں جو دوسرے شعراء کی شاعری میں آپ کو بہت کم میسر آئیں گے یا کم ملیں گے۔ عمدہ ثنائے و بدائے، یہ دو بیٹا علوم ہیں علم البیان کے یا شعر و شاعری کے۔ ثنائے اور بدائے، ثنائے سند سے نکلا ہے کسی چیز کو بنانا، ٹھیک ہے، بدائے کا مطلب بھی شروع کرنا ہے، نئے طریقے سے خوبصورت بنانا۔ یہ شعر و شاعری کا ایک علم ہے، علم البدائے والثنائے، کہ جو کسی شاعر جب شعر لکھتا ہے اپنے شعر کو خوبصورت بنانے کے لیے، جو اہل لغت ہیں انہوں نے جو اصول و ضوابط وضع کیے ہیں، وہ علم الثنائے بدائے کے اندر اس کی زیر سایہ آتے ہیں، تو ان کا وہ بہت لحاظ رکھتے تھے، اور جب آپ ان کی شاعری کو پڑھیں گے وہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ سمجھ آ جائیں گی۔ یہ تو خواجہ حیدر علی آتش کا یہ تو خواجہ حیدر علی آتش کا شخصی اور ادبی تعارف ہم نے پڑھا ہے۔ اب ان کی تصانیف کی طرف آتے ہیں، جو ان کے آپ کتاب میں بھی پڑھیں گے، آخری پیراگراف ہے۔ تو تصانیف میں جو ان کا جو کلام ہے، سارا زیادہ جو جتنی بھی انہوں نے جتنی بھی اصناف میں شاعری کی ہے، وہ بیٹا کلیات آتش میں موجود ہے، اور اس کتاب کے اندر ان کے جتنے بھی اصناف شاعری یا جتنی بھی نظم غزل جتنے بھی انہوں نے شاعری کی ہے، وہ آپ کو اس میں ملے گی اور آپ بخوبی اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح امید کرتا ہوں کہ جو خواجہ حیدر علی آتش کا ہم نے تعارف پڑھا ہے، شخصی، ادبی اور ان کی تصانیف آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی۔ جو چیز سمجھ نہ آئے، یہ سارے کے سارے جو نکات ہیں لکھے ہوئے ہیں، آپ اس کو
لکھ بھی لیجئے اور جو آپ کی کتاب ہے اس پر انڈرلائن کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس یہ محفوظ رہ سکے اور آپ ان کو یاد کریں. اور اگر آپ لوگوں کو اس میں کسی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. بہرحال یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. آپ اس کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ کوئی ایسے پوائنٹس ہیں وہ رہ نہ جائیں جو پیپر پوائنٹ آف ویو سے بڑے ہی ضروری ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جو خواجہ حیدر علی آتش کی جو غزل ہے جس کا میں مطلب آپ کو پھر اس کا مصرع ہوتا سنا دیتا ہوں کہ رخو زلف پر جان کھویا کیا, انشاءاللہ اس کی جو تشریح ہے اس کو پڑھیں گے.